السلام علیکم۔ اچھا جی، شام ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ ایک تو ٹائم شام کا ہو گیا اور دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ارد گرد سارے بادل ہیں۔ اور یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے شام کو وہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے نا ایک گندم پڑی ہوئی ہے ابھی تک۔ یہ میں پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ جو پچھلے دنوں بارش آئی تھی نا، ان دنوں میں یہ اس کو ہم پسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گندم کو اکٹھا کیا ہے انہوں نے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پچھلی جب بارش آئی ہے نا تو اتنی تیز بارش نہیں تھی ہماری طرف، لیکن نارمل تھی۔ ان دنوں میں یہ گندم پڑی ہوئی تھی، تو بیچ میں 2-4 دن گزر گئے، کافی دھوپ لگی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ، اگر اللہ نہ کرے یہ موسم کی صورتحال بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل موسم کروٹ بدل رہا ہے اور موسم کی صورتحال بدل رہی ہے، اور اس وقت میں کھیتوں میں ہوں، دیہات میں ہوں۔ تو اگر خدا نخواستہ پھر بارش پڑ گئی تو یہ پھر پیچھے چلی جائے گی، بیک چلی جائے گی، یعنی کہ کچھ دن کے اور گزر جائیں گے اس میں۔ باقی ارد گرد جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ساتھ نا کوئل ہیں۔ ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی وہ کوئل کی، تو وہ بھی بڑی زبردست ویڈیو چلی ہے، آپ لوگوں نے پسند کیا اسے۔ اور شام کے وقت نا، حالانکہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ہر طرف نا، اتنا بڑا درخت نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پر جو پرندے ہیں نا ابھی بھی ہیں۔ اور شام کو یہ جو کوئل ہے نا، تو یہ آپ سنیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ رات کو بھی یہ اسی طرح بول رہی ہوتی ہے، چہک رہی ہوتی ہے یہ جو کوئل ہے۔ تو جو اصل چیز میں دکھانے والا تھا وہ یہ، سڑک سے کافی میں اندر آیا ہوں۔ دوپہر کو میں یہاں پہ آیا تھا ویڈیو بنانے کے چکر میں، لیکن یہاں پر فیملی گندم کی کٹائی کر رہے تھے، اس لیے میں یہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکا، اور میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ واپس چلا جاؤں، کیونکہ فیملی جب کٹائی کر رہی تھی تو میں پرہیز کیا ویڈیو بنانے سے۔ تو باقی یہ دیکھیں جناب، میرے خیال میں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر نا گندم کھڑی ہو۔ تو یہ 6 مہینے کا فصل ہے، سال کے اندر یہ 4-5-6 مہینے کا فصل ہوتا ہے، اور ویسے اس کو پورے سال کا فصل ہم کہتے ہیں کہ پورے سال کا فصل ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا میں اور نزدیک جا رہا ہوں اور دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ہماری طرف تو کہیں پر بھی گندم جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہے۔ گندم تقریباً آل پنجاب میں، آل پاکستان میں تمام کی تمام گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے، اور گائی بھی ہو چکی ہے۔ کسان جو ہے نا فارغ ہو گیا ہے، یعنی یہ کسان فری ہو گیا ہے بالکل اپنے کھیتوں سے۔ اب وہ تیاری کر رہا ہے اگلے فصل کی، مقصد دھان، یہ چاول کی فصل کی۔ تو میرے لیے یہ ایک عجوبہ ہی ہے، کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد لوٹا ہوں، تو جب میں یہاں پہ آیا ہوں دیکھا تو ابھی بھی یہ گندم کھڑی ہے۔ شاید یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں پتلی پتلی سی گندم ہے، اور وہ سامنے گانٹھیں بھی باندھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو باقی آپ چاروں طرف جو کیمرہ گھما کے دکھا دیتا ہوں، آپ کو صرف درخت ہی نظر آئیں گے یا خالی کھیت نظر آئیں گے۔ کھیتوں میں جو گندم ہے نا وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ تو میں اس وقت آخری دفعہ آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل فرسٹ ٹائم میں اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاؤں گا۔ بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے دیہات کا، یہ صرف کہنے کی حد تک محدود نہیں ہے، یا حقیقت میں جتنا سکون دیہات میں یا کھیتوں میں یا اپنے ڈیروں پہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز ابھی ختم ہو چکی ہے جو پہلے دور میں ہوتی تھی کہ شام تک لوگ رہتے تھے یہاں پر۔ تو ابھی جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں ہے جو ابھی شام کے وقت بھی یہاں پر موجود ہو۔ یہ دیکھیں نا، اس کے حل چلا دی ہے، تیاری کر رہے ہیں اگلے فصل کی، یعنی کہ دھان کا فصل۔ تو مجھے ادھر بھی تھوڑا سا محسوس ہوا، میں نے سوچا چلیں ادھر جا کر آپ دوستوں سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ کو نا یہ بادل نظر آئیں گے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارے۔ تو آج ماشاءاللہ موسم بھی ٹھیک تھا، ہوائیں چل رہی تھیں آج، لیکن نہ جانے یہ کیوں لیٹ ہو گیا اور گندم کیوں ابھی تک پڑی ہوئی ہے۔ یا تو یہ لیٹ شروع کی ہے یا کسی مسئلے میں یہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو وہ میں نے کھیت آپ کو دکھایا نا، تقریباً 1.5 ایکڑ جو نا کھیت کھڑا ہوا ہے، اس کی کٹائی ابھی ہو رہی تھی، دوپہر کو میں نے دیکھا ہو رہی تھی، شاید موسم کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ اور دوسرا
یہ آپ دیکھیں، میں بالکل پاس آ کے نا ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ جناب ریپر کی کٹائی ہوئی ہے، دیکھیں نا یہ ریپر نے کٹائی کی ہے۔ تو یہ گندم جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، میرے علاقے میں یہ وحد گندم تھی، حالانکہ گندم کا ہمارے علاقے میں بھی نام و نشان بھی نہیں ہے دور دور تک نا، آپ دیکھیں نا تو آپ کو پلاٹ سارے خالی نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ کو جو گندم نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں، اس کی اس طرف دیکھیں، یہ تقریباً 1 ایکڑ 1.25 ایکڑ جو ہے نا ابھی تک کھیت ہے، اور یہ وحد جگہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بار تو گندم جو تھی نا وہ تقریباً بڑی اچھی تھی، اور ٹوٹلی جتنی بھی گندم تھی نا وہ گری نہیں ہے، یعنی کہ اچھی حالت میں تھی، اور ریپر کے ساتھ اس کی کٹائی بڑی بہترین ہوئی ہے۔ تو یہ وحد پلاٹ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ پہلے سے جو میرے خیال میں پانی کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے جو گر گیا تھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو ہارویسٹر کٹائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ریپر جو ٹریکٹر کے آگے بلیڈ لگا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی نا ہاتھ سے کٹائی کر رہے ہیں۔ دوپہر کو ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بندے لگے ہوئے تھے اس کی کٹائی کرنے میں، شاید تیز ہوا یا موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو باقی جتنے بھی ارد گرد کھیت ہے نا وہ اس ٹائم فری ہیں، اور کسان ابھی جو ہے نا بڑا پر امید ہے کہ اس نے اپنا فصل ٹائم سے اٹھا لیا، کیونکہ کسان کو خصوصاً ان دنوں میں بڑا خوف ہوتا ہے بارشوں کا اور آندھی کا، کیونکہ سال بھر کا فصل کھیت میں جب پڑا ہو تو کسان کو نیند نہیں آئے گی، اس کو ڈر تو لگے گا۔ تو اس لیے چند کے لوگ ایسے ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، شاید کوئی ایسی جگہ پاکستان میں ہو جہاں پر ابھی بھی گندم کھڑی ہو، نہیں تو تقریباً جو گندم ہے نا وہ لوگوں نے اٹھا لی ہے۔ اور یہ بھی میرے خیال میں 1-2 دن پہلے کی گندم کٹائی اور تھریشر لگی ہوگی، یہ دیکھیں توڑی پڑی ہے۔ باقی ارد گرد آپ کو جو یہ بڑے بڑے ڈھیر نظر آ رہے ہیں نا، جو جیسے قبر ہوتی ہے ویسے ہی، تو یہ اصل میں اس میں کے اندر توڑی ہے، اور ہمارے پنجاب میں یہ ایک کلچر ہے اور یہ طریقہ ہے، جو توڑی ہوتی ہے یعنی بھوسا جو ہوتا ہے اس کو کور کرنے کا، کہ اس کو ایک جگہ پہ اچھی طرح اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور ہماری طرف جو زیادہ تر ہوتا ہے بھوسا وہ ہوتا ہے تھریشر کا، کیونکہ جو تھریشر کا ہوتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو جو گندا اس میں جو توڑی ہوتی ہے نا یا مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو دور کی طرف پھینک دیتا ہے، اور جو صاف ہوتا ہے وہ مال ڈنگر کے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کی ارد گرد ہل چلائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس بھوسے کے اوپر۔ تو یہ میں بالکل کلوز ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں نا، تو اس کو کتنی ہنرمندی کے ساتھ انہوں نے یہ تیار کیا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں دھاڑ، اس دھاڑ کو بنانے میں کتنا عقل استعمال کیا ہے انہوں نے، یعنی کہ چاروں طرف سے پہلے اس کو ان نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے، پھر اس کے اوپر اس کو پریس کیا ہے، اس کو پریس بھی کیا جاتا ہے، اور آپ سائڈ پہ دیکھیں نا تو سائڈ پہ انہوں نے ہل چلا کے اس کی جو مٹی تھی وہ تھوڑی گہری مٹی کو تھوڑا جا گاڑھا کیا جاتا ہے، گاڑھا کر کے پھر اس کے اوپر لپائی کی جاتی ہے۔ تو یہ اب پورا سال بھی پڑی رہنا، یعنی کہ اگلے ان دنوں میں آنے والے دنوں تک یہ اسی حالت میں رہے گی، یعنی کہ ایک سمجھ لیں جیسے دیوار آپ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پہلے دیہات میں نا کچے مکان ہوا کرتے تھے لوگوں کے، اور دیواریں بھی کچی ہوا کرتی تھیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے لوگ، عورتیں وہاں کی، تو پہلے تو یہ چیز عام تھی، ابھی چونکہ وقت بدل گیا، اب تو لوگوں کے پاس گھر اچھے ہیں، مکان پکے ہیں اور اینٹوں کے مکان ہوتے ہیں، ان کو جو ہے لپائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پہلے جو پروسیس ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ سال میں 2 دفعہ جو ہے نا لپائی ہوتی تھی مکانوں کی، یعنی کہ عورتیں جو دیواریں ہوتی تھیں اور اسی توڑی کا یعنی بھوسے کا استعمال کرتے تھے مٹی کے اندر، تاکہ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا مضبوط کرتا ہے، جیسے ہم ریت میں سیمنٹ میں ریت کا استعمال کرتے ہیں اس کی مضبوطی کے لیے، تو ویسے ہی مٹی میں اس بھوسے کا استعمال ہوتا تھا، دیواروں کی لپائی ہوتی تھی، اور سال میں وہ 2 دفعہ کرتے تھے جتنی تیز بارشیں ہوں۔ اور ان کچے مکانوں کو ایک یہ اور بڑا فائدہ ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈے ہوتے تھے اور سردیوں میں گرم ہوتے تھے وہ مکان۔ لیکن ابھی چیزیں بدل گئی ہیں، ابھی مختلف وقت آ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ ابھی لوگ مکان بناتے ہیں تو آپ ایک کمرہ اگر اینٹوں کا بنا لیتے ہیں تو اس پہ بھی ڈبل خرچہ آتا ہے، پھر اس کو پلسٹر کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی یہ وہ، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو وقت جو گزر گیا نا، گزرنے والا، ابھی ہم ہیں جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں، تو آنے والی جب نسلیں ہوں گی تو ہم ان کو بتائیں گے کہ جو پچھلا وقت ہم نے گزارا وہ
وہ بہت اچھا وقت تھا، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن اور کام بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پروسیس چلتا جائے گا، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ دنیا اور کائنات بنائی ہے یہ قیامت تک رہے گی۔ اور یہ آپ دیکھیں جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، جو کھیت ہیں، جو زمینیں ہیں، تو یہاں پہ کتنی نسلیں آئیں اور چلی گئیں ہم سے پہلے، لیکن یہ ابھی اسی کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو جس دن ان کا مقرر ہے ختم ہونا ہے، پھر اسی دن اس میں ختم ہونا ہے۔ تو باقی یہ ہے ولیج لائف سٹائل۔ اور آخر میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اگر ویڈیوز ویلاگز آپ کو ٹاپک اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ میں ویڈیو صحیح بناتا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک، سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ میں صبح ڈیوٹی پہ واپس چلا جاؤں گا اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔